اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ٹوائلٹ کی غلطیاں یعنی کہ بیت الخلاء کی غلطیاں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیں، دین اسلام پاکیزہ مذہب ہے، سب سے اچھا، سب سے سچا مذہب ہے۔ دین اسلام ہمیں ہر چیز کے آداب، طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ ہمیں سکھاتا ہے۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہن سہن، ہر چیز کا طریقہ، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور کس طرح بیٹھنی ہے اور کیسے باہر نکلنا ہے، یہ سارے طریقے دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو چلیں آج ہم جانتے ہیں 7 ایسی غلطیاں جس میں اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ آج ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر بیت الخلاء میں داخل ہونا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اکثر لوگ بغیر بسم اللہ پڑھے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کی ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھ کر اندر داخل ہونا چاہیے۔ دعا نہیں آتی تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہونا چاہیے۔ لیکن غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ٹوائلٹ جو ہے، بیت الخلاء جو ہے، یہ تو خبیثوں کے رہنے کی جگہ ہے، جنات کے رہنے کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ خبیث رہتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں تو حملے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ ہماری آواز سنتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوتے ہیں یا دعا پڑھ کر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ان کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے تاکہ خبیثوں کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں، جنات کے شر سے ہم بچے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار کوئی آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، پیر پھسلا، وہیں گرا، وہاں سے اس کی طبیعت بگڑنی شروع ہوئی، کئی پیسے خرچ کر دیے، کئی مہینے گزر گئے، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس لیے ہم احتیاط اس بات کی کرنی ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو یاد رکھیں کہ بسم اللہ پڑھ کر جایا کریں، یا نہیں تو دعا آتی ہے تو دعا ضرور پڑھ کے جایا کریں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی مستورات کو سکھائیں اور خود بھی پڑھنے کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ تو یہ پہلی غلطی ہماری تھی کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کے ہم داخل ہوتے ہیں۔ اس غلطی کو جلد سے جلد دور کیا کریں اور دعا سیکھیں، یا نہیں تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہونے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ دوسری غلطی، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، والد کی طرح ہوں، باپ کی طرح ہوں۔ وعلمکم، میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ قبلے کی طرف رخ نہ کرے، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، اور قبلے کی طرف پیٹ نہ کیا کرے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھا کریں اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کیا کریں۔ تو اس لیے بیت الخلاء بناتے وقت بھی اس بات کا خیال کریں، اور کہیں آپ جانے کی ضرورت پڑے تو اس وقت بھی اس بات کا ضرور خیال کیا کریں کہ کہیں میرا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو جائے، کہیں میری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو جائے، اس کا خاص کر دھیان رکھا کریں۔ تیسری غلطی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ اکثر مسلمان اس میں غلطی کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔
تو یاد رکھیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلامی شریعت کے خلاف ہے، تو اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کریں۔ ہاں عذر ہے وہ الگ مسئلہ ہے، عذر کی وجہ سے کیا ہے شریعت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کے وقت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا درس ہے کہ کھڑے ہو کر بنا کسی عذر کے پیشاب نہیں کرنی چاہیے، بیٹھ کر پیشاب کیا کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرے۔ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے، تو اس لیے خاص کر اس بات کا خیال ضرور کیا کریں۔ چوتھی غلطی، موبائل فون کا استعمال کرنا، یعنی کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بیت الخلاء میں موبائل کا استعمال کرنا۔ آج کل یہ عام ہو گیا ہے کہ جو کوئی بھی بیت الخلاء میں جاتا ہے یا تو گیم کھیلتا بیٹھ جاتا ہے، یا تو چیٹنگ کرتا بیٹھ جاتا ہے، یا تو کیا ہے وہاں پہ ٹائم پاس کرنے لگ جاتے ہیں، اور باہر اگر کسی کو تقاضا آ گیا تو وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ بھائی جلدی سے آؤ جلدی سے آؤ، لیکن یہ آنے کا نام تک نہیں لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھیں کہ کیا یہ جگہ موبائل کے دیکھنے کی ہے؟ کیا یہ جگہ موبائل کے استعمال کرنے کی ہے؟ کہ یہاں پر موبائل دیکھتے ہوئے ٹائم پاس کرنا کیا یہ مناسب حرکت ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ تو اچھے اخلاق کے خلاف ہے، اس لیے اس طرح کام ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں جب آپ جائیں، ضرورت سے فارغ ہو جائیں، فوری طور پر آپ باہر آ جائیں، موبائل ہرگز استعمال نہ کریں، اس لیے کہ موبائل فون کے بیت الخلاء میں استعمال کرنے پر دنیاوی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری لاحق ہو، اس لیے موبائل فون ہرگز استعمال نہ کیا کریں۔ جب آپ جائیں تو موبائل باہر رکھ کے جائیں، جلدی سے ضرورت سے فارغ ہو جائیں، باہر نکل جائیں، اس لیے کہ وہ جگہ خبیثوں کا اڈا ہے، وہاں پر جنات وغیرہ رہتے ہیں، اور آپ جا کر وہاں پر پب جی کھیلتے ہیں، وہاں پر فری فائر کھیلنے لگتے ہیں، وہاں پر گیمز کھیلنے لگتے ہیں، یہ مناسب حرکت نہیں ہے، اس لیے خاص کر اس غلطی سے باز آ جایا کریں۔ پانچویں غلطی، پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہ کرنا۔ اکثر لوگ اس میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ٹوائلٹ جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہ پتھر کی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، زور سے پیشاب آیا، یکایک جا کر بیٹھتے ہی پیشاب کے چھینٹے اڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس کیا دیا؟ جب بھی قضائے حاجت کے لیے آپ جائیں، پیشاب کے لیے آپ جائیں، تو ایسی زمین پر آپ پیشاب کریں کہ پیشاب کے چھینٹے آپ پر نہ اڑیں، نشیبی زمین، نرم زمین پر پیشاب کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم پیشاب کے لیے جائیں تو اس بات کا ضرور خیال کریں کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے میرے اوپر نہ اڑ جائیں، اس لیے کہ احادیث میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب قبر کے امکانات بتائے گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص کر یہ غلطی دور کیا کرے، اس پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی ضرور کوشش کیا کرے۔ چھٹی غلطی، پیشاب کے چھینٹے مکمل صاف کیے بغیر اٹھ جانا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اکثر لوگوں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوتے خیال ہوتا ہے کہ ایک دو خطرے گر گئے، اب وہ پھر بیٹھتا ہے، اب پھر کیا ہے دھو کر پھر اٹھتا ہے، پھر خیال ہوتا ہے کہ ایک دو خطرے پھر گر گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر اطمینان جب ہو جائے کہ بھائی پورے خطرے گر چکے ہیں تو اس وقت ہم کیا ہے دھو لیں، اس کے بعد آپ اٹھیں۔ علماء کرام نے بہت سارے ایسے طریقے بتائے ہیں کہ اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ بھائی پیشاب کے قطرے میرے کیا ہے صاف کر کے کھڑے ہونے کے بعد پھر بھی گرتے ہیں، اس طرح کی بیماری اگر کسی کی ہو تو علماء نے یہ طریقے بتائے کہ بھائی آپ کھنکاریں، پیشاب کرنے کے بعد آپ کھنکاریں، ایک دو خطرے جو ہوں گے وہ نکل جائیں، یا آپ کیا ہے اپنے پیر کو مسلیں، یا آپ تھوڑا سا کیا ہے وہاں پر چلیں، ایک دو قدم چلیں اور پھر کیا ہے بیٹھ کر کیا ہے دھو کر اٹھ جائیں،
یا نہیں تو ایک اور طریقہ ٹشو پیپر آپ استعمال کر لیں یا ڈھیلا آپ استعمال کر لیں۔ تو جس کو یہ خیال ہوتا ہے اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، یہ وہم کی بیماری، اس کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام نے یہ طریقے بتائے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ آپ اپنا لیں، اور پیشاب کے خطرے جب مکمل طور پر گر جائیں تو اس کے بعد آپ دھو کر اٹھیں۔ اکثر کیا ہے، نوجوان جو ہمارے ہیں وہ ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے مکمل طور پر وہ پیشاب باہر نہیں نکلتا ہے، تو خطرے گرنے کے جو خیال اور جو وہم کی بیماری ہے یہ اکثر ایسے نوجوانوں کو لاحق ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ اتنے ٹائٹ پینٹ نہ پہنا کریں جس سے آپ کے پیشاب بیٹھنے میں آپ کی دقت ہو، مکمل طور پر صفائی آپ نہ کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے بھی آپ احتیاط کیا کریں، ڈھیلا ڈھالا آپ لباس پہنا کریں تاکہ پیشاب آپ ٹھیک سے ادا کر سکیں اور پیشاب کے خطروں سے آپ بچ سکیں، اور اس طرح وہم کے بیماریوں سے آپ بچ سکیں۔ اور آخری غلطی، باہر بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بغیر دعا پڑھے کے رہ جانا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اکثر ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ باہر نکلنے کے بعد ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں، ضرورت سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں، تو اس وقت آپ دعا کا اہتمام کیا کریں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، تو اس لیے خاص کر اس دعا کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی ہے، باہر آنے کے بعد آپ الحمدللہ کم سے کم اتنا تو کہہ لیا کریں، تاکہ جو تکلیف سے اللہ رب العزت نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے اس کا ہم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے یہ 7 غلطیاں ہیں جس کو سمجھنا اور ان غلطیوں سے بچنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ شاید پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔